بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ کا مجھ سے استفسار۔ ڈاکٹر مہنور والے کالم میں مجھ سے فاطمہ نے کئی سوالات کیے، کیونکہ دراصل یہ کالم میں نے رمشا اور فاطمہ کی فرمائش پر ہی لکھا تھا۔ فاطمہ کا کہنا تھا کہ آپ تو خود ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر عمر کی ریاست میں دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی باز پرس ہوگی۔ اور ڈاکٹر مہنور اور اس طرح کے بہت سے واقعات کے سلسلے میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان واقعات کی روک تھام کی ذمہ داری اٹھائے اور ایسے واقعات کو روکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہہ رہی تھی کہ ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے کس طرح انہوں نے سادہ زندگی بسر کی اور اس سے پہلے کس طرح اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی عورت کو معاف کر دیا گیا۔ ایسے بہت سے سوالات ہیں جو بہت سے نوجوانوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ ہمارے نوجوان ہمارا سرمایہ ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر نوجوان کے سوال کا جواب اس کو ملنا چاہیے اور ہر نوجوان کو سوچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتھک محنت سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا میں نے اتنا کچھ تم لوگوں سے کہہ چکا ہوں، اب صرف 2 لفظ کہنا چاہتا ہوں، وہ سن لیں۔ لوگوں نے سوچا کہ 2 لفظ سننے میں کیا حرج ہے۔ ان 2 لفظوں میں نفسیات کے ان گنت پہلو چھپے بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 لفظ کہے وہ یہ تھے، ثم تتفکروا، سوچا کرو۔ جب آپ سوچ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں اور اللہ کی کتاب آپ کے ساتھ ہو تو اللہ آپ کے تمام سوالات کے جواب دیتا چلا جاتا ہے۔ فاطمہ کا کہنا تھا کہ میرا سافٹ کارنر شاید حکومت کے لیے ہے، اس لیے میں اپنے موضوع سے ہٹ گئی ہوں۔ اس کے مطابق یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ اپنے افراد کی حفاظت کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائے۔ فاطمہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے۔ وہ اس پر بھی سوال اٹھاتی ہے کہ کیوں ارباب اختیار سادہ زندگی بسر نہیں کرتے، کیوں پروٹوکول استعمال ہوتا ہے۔ فاطمہ کے یہ سوالات بالکل درست ہیں۔ یہ سوال میرا چھوٹا بھائی بھی کرتا ہے، لیکن وہ عمران خان کی محبت میں سوال کرتا ہے۔ سوال بالکل درست ہیں اور میری یہ خواہش ہے کہ پاکستان قائد اعظم اقبال کے تصور کا پاکستان بن جائے، وہ پاکستان جس میں سب انسان برابر ہوں، اور وہ پاکستان جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں زمین کا یہ ٹکڑا تحفتاً دیا۔ یہ سب چیزیں ضروری ہیں، لیکن ہم اسلامی ریاست کے قریب تک نہیں پہنچ پائے ابھی تک۔ ابھی کچھ عرصے پہلے تو ہماری بقا کے لالے پڑے ہوئے تھے، اس ملک کے ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں اور اب اللہ نے اس ملک کے حصے میں عزت ڈال دی۔ پاک بھارت جنگ کے بعد اب منظر مختلف نظر آنے لگا، اب بھی بے تحاشا مشکلات ہیں۔ ریاست مدینہ راتوں رات کام نہیں ہو گئی تھی، اس سے پہلے مسلمانوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ثابت قدم رہے۔ قائد اعظم نے تو یہ ملک ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دے دیا، اب بھی بہت کچھ کرنے کا کام باقی ہے، ہمیں اپنے حصے کا کام کرتے چلے جانا ہے۔ والدین کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، کیونکہ ارسطو کا یہ قول مشہور ہے کہ مجھے بچے کے ابتدائی 5 سال دے دو، جس طرح کا بچہ چاہتے ہو میں بنا دوں گا۔ یہ بات تو اکثر کہی جاتی ہے کہ پہلی درسگاہ بچوں کے لیے ان کا گھر ہوتا ہے۔ گھر میں موجود تمام افراد سے بچہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، پھر جب وہ باہر قدم نکالتا ہے تو معاشرہ بھی اس کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اسکول میں قدم رکھتا ہے تو اساتذہ اس کا رول ماڈل ہوتے ہیں، پھر یہ میڈیا اور یہ ریاست جس پر ہر فرد کی حفاظت، تربیت اور ہر طرح کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب ہر نوجوان کو اپنے حصے کا کام کرتے چلے جانا ہے، اس وقت تک جب ہمارے نوجوانوں کا ہمارے خوابوں کا پاکستان نہیں بن جاتا۔ اقبال کو تو اپنے نوجوانوں سے بڑی امیدیں ہیں،
نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے سر.